نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 1، 2، 3۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھا قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ ہم نے وحی کی ہے تیرے طرف یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تو تھا اس سے پہلے محض بے خبر۔ سورہ یوسف 4 آیتوں کے علاوہ مکی صورت ہے اور مشتمل ہے 111 آیتوں اور 12 رکوع پر۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بالترتیب تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یوسف اسف سے لغتاً مشتق ہے، جس کا معنی ہے حزن، حزین، غم، اور اسیف عبد کو کہتے ہیں۔ وَقَدِ اجْتَمَعَ فِي يُوسُفَ، حزن اور عبدیت یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام میں جمع تھی۔ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہے، حالت جموعی میں یہ 12ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں یہ 53 نمبر پہ ہے۔ امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی، اور خلاصہ صورت یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بعد تکلیف محجر میں راحت اور سرفرازی نصیب ہوئی، ان کے بھائی نادم ہوئے، اسی طرح قریش مکہ بھی ایک دن نادم ہوں گے۔ اور تفسیر در منصور میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ قصہ سنا دیجئے، تو پھر یہ پورا قصہ نازل ہوا۔ اور تفسیر خازن میں بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول ہے کہ یہودیوں نے ابتلاء اور آزمائش، امتحان کے اساس اور بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلا دیجئے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، کیسے منتقل ہوئے، یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ ہے اور نبوت و رسالت کی واضح دلیل ہے۔ بئی معنی کہ ایک شخص، ایک امی شخصیت جو عمر بھر
مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف میں مقیم رہا ہو، نہ کوئی تعلیم حاصل کی ہو، نہ کوئی کتاب پڑھا ہو، اور تمام تر واقعات درست طریقے سے بتلا دے، اور وہ واقعات بھی بتلا دے جس کا ذکر تورات میں بھی نہیں، انجیل میں بھی نہیں، اور دیگر صحائف میں بھی نہیں تھی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، لہذا ہم حروف مقطعات کے ترجمے میں یہ لفظ بڑھاتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے مابین ایک راز ہے، ایک رمز ہے، درمیان عاشق و معشوق رمز ایس، کرامن کاتبی راہم خبر نیس، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہے اس عظیم الشان کتاب واضح الدلالات کتاب کی، جس میں حلال حرام کے احکامات موجود ہے، مذکور ہے، اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے مسائل میں ایک معتدل نظام حیات جو ہے بخشا ہے قرآن کریم نے، ظاہر الاعجاز ہے، مبین الحلال ہے، مبین الحلال والحرام ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ قصہ یوسف کے حوالے سے سوال کرنے والے عربوں کے یہودی تھے، یہودی عرب تھے، اور اللہ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرمایا تاکہ وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرے، قرآن کے حقانیت پر اقرار کرے، اور قصہ مذکورہ میں واعظ و نصیحت بھی ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ لعلکم تعقلون، لفظ لعل حروف مشبہ بالفعل سے ہے، اور اس معنی ادھر بمعنی شاید ہے، شاید یہ لوگ سمجھ جائے، ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، ان کو فہم آ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو سائلین تھے، یہ جو مخاطبین تھے، یہ یہودیوں کا حال بتلا رہا ہے کہ واضح آیات بینات کے باوجود ان بدبختوں سے قبول حق کے توقع وہ شک پر مبنی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ۔ ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص اسی لیے کہا کیونکہ صاحب قصہ حسین تھا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ احسن القصص اسی لیے کہتے ہیں کہ واقعہ یوسف کی ترتیب پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے جو ترتیب کے ساتھ قسطوار مذکور ہے، اور مختلف احوال ہے اس کی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ واقعہ کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری ایک مستقل فن ہے، اور اس میں اہل فن کے لیے خصوصی ہدایات ہے کہ بیان نہ اختصار پر مبنی ہو، جس سے بات پوری نہ ہو سکے، جس سے بات پوری نہ سمجھ سکے، اور نہ اتنا طویل ہو، تطویل بلا طائل جس کو کہتے ہیں، کہ اس کا پڑھنا بھی مشکل ہو، یاد رکھنا بھی مشکل ہو، اور اس کا سمجھنا بھی مشکل ہو۔ تو قرآن کا اسلوب تو مجموعی طور پر یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے واقعات صرف مخصوص منتخب حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جو ایک بے مثال اور مخصوص انداز سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا پڑھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے یا کوئی یہ
مقام جو ہے یہ تاریخی حیثیت بیان کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ ہر مقام پر واقعہ کا ایک خاص قصہ، خاص واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، صرف استدلال کے لیے، تاکہ استدلال تمام ہو، عبرت اور موعظت حاصل ہو۔ متعدد واقعات کو متعدد مقامات پر، متعدد واقعات کو متعدد مقامات پر ذکر کیا، اور واقعات کا اعادہ بھی کر دیا گیا ہے۔ بعض جگہ پر واقعہ کی ابتدا ہے، بعض جگہ پر واقعہ کی انتہا ہے، نہ ترتیب کا کوئی رعایت ہے، بلکہ بعض جگہ واقعہ کی ابتدا بعد میں ذکر کیا ہے اور انتہا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ قرآن کے عمومی اسلوب تو یہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے واقعات جو قصص ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد سابقہ کے واقعات یاد رکھنا یا پڑھنا بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قصص من حیث العبر ہوتی ہے، قصے جو ہے قرآن کریم کے یہ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن کریم کا لفظ بلفظ ہم نے آپ کو بزیر وحی نازل کی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار، اس میں قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور وحی کے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے بواسطہ جبریل سیدنا و سندنا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اس کے صدر مبارک پر نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ، یہ میں نے نازل کیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیا ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت کی تصدیق اور تائید ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے آپ بے خبر تھے، آپ واقف نہیں تھے، کیونکہ نزول قرآن سے پہلے آپ امی تھے، اور تاریخ عالم کے واقعات سے آپ واقف نہیں تھے۔ یہ جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں، یہ ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، اور اس وحی کے ذریعے جو ہے اللہ کے احکامات پورے عالم انسانیت تک آپ بڑی امانت سے، بڑی دیانت سے، بڑی جرأت سے، اور بڑے اخلاص اور للہیت سے، اور عالم انسانیت کے خیرخواہی کے جذبے کے تحت آپ پہنچاتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسالت ہے۔ ما علیک الا البلاغ، پیغمبر کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا، اللہ کے احکامات پہنچانا، اور بہترین انداز میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات پوری امت تک پہنچایا ہے، عالم انسانیت تک پہنچایا ہے۔ اب عالم انسانیت کے میں جو اہل ایمان ہے، مسلمان ہے، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین دوسرے انسانوں تک پہنچائے، اور ختم نبوت کے طفیل یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔